أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں ابتداءً آپ سب کی خدمت میں آج کی روز ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت کی ولادت کے اعتبار سے تبریک و تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید کی تبریک و تہنیت، اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں. میں اپنے ان دوستان کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک یہ موقع فراہم کیا ہمارے لیے کہ ہم اپنے تمام مصروفیات کے اوقات میں سے کچھ دیر محضر مبارک کے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت کے محضر میں حاضر ہو کر آپ کے ان اقوال، آپ کے ان فرمودات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں کہ جن کا ایک مختصر سا مجموعہ ایک خاص جہد سے جب جمع کیا گیا تو وہ نہج البلاغہ کے عنوان سے دنیا کے اندر ظاہر ہوا. چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے تو میں چند ایک باتیں آپ سے مقدمتاً، جس کو کہہ لیں یا ابتداءً، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ جو ہم نے سلسلہ بھی شروع کیا ہے فعلاً، یعنی اس مرحلے میں ابتدائی طور پر جو عنوان اس میں ہم نے انتخاب کیا ہے وہ دنیا نہج البلاغہ کی نظر سے. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب ہم دنیا کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے. لہذا اپنی جگہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ اگر آج ہم اس جگہ تک پہنچ سکے تو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہیں تو آئندہ آنے والے مقدماتی گفتگو میں البتہ آج کی اور زیادہ سے زیادہ اگلی گفتگو کا کچھ حصہ ان مقدمات پر مشتمل ہوگا کہ ہم پہلے، چونکہ ہم دینی دائرے کے اندر بحث کر رہے ہیں، مومنین کے ساتھ ہماری بحث ہے، لہٰذا ہمیں جب ہم دنیا کہیں گے تو ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار کی، قرآن اور حدیث کی نظر سے پہلے دنیا کو ایک اجمالی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معصوم جانشین نے دنیا کو کیا کہہ کر متعارف کروایا ہے. ایک اجمالی گفتگو، تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور اجمالی طور پر باقی رہے کہ جب ہم دنیا کہہ کر نہج البلاغہ میں اس کو تلاش کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا چیز ہے جس کو ہم نہج البلاغہ سے تلاش کر رہے ہیں.
نہج البلاغہ یاد رکھیے گا، میں اب یہ ابتدائی طور پر جو گفتگو کر رہا ہوں ایک تعارفی گفتگو کروں گا نہج البلاغہ کے حوالے سے آج کی گفتگو میں، لیکن یہ میں دو باتیں صرف آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں میں دوبارہ اس کے بعد ریپیٹ کروں، مطلب یہ کہ ابتدائی طور پر ایک چیز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اس کو دہراؤں نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے طور پر کوشش یہ کریں گے کہ یہ نشست جب بھی برپا ہو سر وقت شروع ہو، اور اس کا دورانیہ 40 منٹ ہم نے ایک اندازہ رکھا ہے اپنے حساب سے، تو پوری میری اپنی جانب سے کوشش یہی ہوگی کہ یہ نشست 40 منٹ میں ختم ہو جائے۔ تو ہماری جانب سے پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سر وقت شروع ہو اور سر وقت اختتام پذیر ہو، اس میں آپ کا اور ہمارا وقت بھی اور وقت کی پابندی کے اعتبار سے خود ایک تربیتی نظام کا حصہ ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ میری اپنی ذاتی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب بھی ہم کسی موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں اور کوشش کریں کہ ہم کچھ مطالب عوام کی خدمت میں، دوستان کی خدمت میں پیش کریں، تو میری اپنی ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے جو ایک پرانا یا ہمارے ہاں رائج طریقہ ہے اس کو فالو نہ کریں۔ پرانا طریقہ، پرانے دور، پرانے افراد، ان کے لیے اس حساب سے جس فضا میں وہ رہے ہوں گے یقیناً کارآمد رہا ہوگا، لیکن ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسل کو جو چیزیں درپیش ہیں اس میں اب ہمیں کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اب ہم جیسے نہج البلاغہ کے اوپر بھی تعارفی گفتگو کریں گے تو میں وہ پرانی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا جو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی آپ اگر نہج البلاغہ کا تعارف جاننا چاہتے ہیں تو آج کل گوگل پہ آپ نہج البلاغہ لکھیں گے اور آپ کو نہج البلاغہ کا تعارف ایک بہترین انداز سے مل جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کہ یقیناً 2 کتابیں مومنین کے گھر میں ہمیشہ الحمدللہ پائی جاتی ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ، یہ الگ بحث ہے کہ ہم ان سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، لیکن کتابیں ہیں۔ ان میں سے اگر آپ کے پاس مفتی جعفر صاحب کا، ذیشان نظر جوادی صاحب کا کوئی ایک بھی اگر ترجمہ موجود ہے تو آپ اس کے ابتدائی حصے میں جہاں تعارف میں وارد ہوں گے بہت ساری ابحاث آپ کو ابتدائی طور پر وہاں پر مل جائیں گے۔ لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ معذرت کے ساتھ مثلا ان بزرگوں کو نہ چیلنج کر رہا ہوں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر ان سے استفادہ کریں۔ وہ ابحاث جو انہوں نے پیش کر دی ہیں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، میرے گھر میں بھی موجود ہیں، وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ آپ کو روزے، نماز، طہارت، نجاست، ان مسائل کا تعلق نہج البلاغہ سے اس نیت سے جمع ہی نہیں کی گئی۔ نہج البلاغہ کس نیت سے جمع کی گئی ہے، یا نہج البلاغہ کو جمع کرنے والے، تالیف کرنے والے عالم بزرگوار سید رضی کا جو اس کتاب کو جمع کرتے ہوئے خود انہوں نے بھی کہا اس کے نام سے بھی اور اس کتاب کے محتوا یعنی اس کے مٹیریل سے بھی جو چیز واضح ہے وہ کیا ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے خطبات، آپ کے خطوط اور آپ کے فرمودات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عرب کے پاس محفوظ تھا، آپ کے خطبے، آپ کے خطوط اور آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات۔ اب یہ کیسے محفوظ تھا، یہ وہ بحث ہے جو میں پہلے اپنے خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک عام بحث جو نہج البلاغہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھئی نہج البلاغہ تو مثلا 3 صدی ہجری میں 300 سال کے بعد، 250 سال کے بعد اس کی تالیف کی گئی، لہذا اس کی اسناد کمزور ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کی پہلی کتاب کب لکھی گئی؟ مثلا عالم اسلام میں جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب جس کی مثلا صحت کے اعتبار سے بھی ہمارے برادران میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے، مثلا بخاری شریف کب جمع کی گئی، مثلا مسلم کب جمع کی گئی، مثلا سنن نسائی کب ہوئی، سنن ابی داؤد وغیرہ یہ کتابیں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، امام مالک کی موطا کب لکھی گئی۔ تو آپ جتنی بھی کتابوں کو تلاش کریں گے، کوئی 100 سال کے بعد، کوئی 150 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، یہ ساری کتابوں کی آپ کو جمعاوری اس انداز سے ملے گی۔ تو اب جو اشکال آپ نہج البلاغہ پہ کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث کی تمام احادیث کی کتابوں کے اوپر بھی وارد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بات تاریخ کی مسلمات میں سے ہے
کہ کم از کم 100 سال تک حدیث کے اوپر ایک خاص قسم کی پابندی تدوین حدیث کے اوپر لگائی گئی۔ اس موضوع پر اگر جو بھی مٹیریل آپ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کتب بھی اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ ایک تاریخ کی مسلم حقیقت ہے کہ 100 سال تک احادیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمومی طور پر کہنے پر پابندی آئی تھی۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ فضا کو تھوڑا سا سمجھیں کہ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیوں کیا گیا، کیسے ہوا، لیکن اشارہ ایک مقام پہ ضرور کروں گا۔ لہٰذا اب یہ جو نہج البلاغہ کے لیے کہا جا رہا ہے، اب اس سے ہٹ کر میں دوبارہ آپ کو لے کر جاؤں گا اس فضا میں کہ جہاں پر ہم عرب کو پہلے سمجھیں کہ عرب کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کس قسم کا تھا، اور ان کے ہاں خطبات یا ان کے ہاں قصیدے یا ان کے ہاں لٹریچر کیسے محفوظ رہتا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ دور ہے جس میں کاغذ اور قلم ہمارے اور آپ کے دور کی طرح سے اول اتنا عام نہیں تھا۔ ثانیاً اگر کاغذ اور قلم کہیں پر استعمال ہوتا بھی تھا تب بھی عرب کا جو یہ سب کانٹیننٹ جو آپ کہہ لیں یا عرب کا جو یہ شبہ جزیرہ جو ہے اس کے اندر عرب جہاں پر موجود تھے وہاں پر کاغذ اور قلم کا استعمال کم تھا۔ لہذا بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کو کتابت آتی تھی، بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ یہ بحث اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے جس کو کبھی اور پیش کیا جائے اور اس پر تفصیلی بحث کی جائے کہ تعلیم یافتہ ہونے، ادبی طور پر فصیح اور بلیغ ہونے اور لکھنے اور پڑھنے میں کیا رابطہ ہے۔ لکھنا اور پڑھنا ایک بہت ہی معمولی سا ہنر ہے، یعنی اب اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھنا چاہیں میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ ایک 6 یا 7 سال کا بچہ لکھنا اور پڑھنا جان لیتا ہے۔ اب اس کا لکھنا اور پڑھنا جان لینا، یہ چیز سیکھ لینا، ہو سکتا ہے بچے اس سے زیادہ جلدی عمر میں سیکھ لیتا ہوں، یہ ہنر آ جانا، یہ ٹیکنیک سیکھ جانا، اس چیز کو سیکھ جانا کیا ان بچوں کو پڑھا لکھا بنا دے گا؟ کیا یہ ہنر ان کو تعلیم یافتہ بنا دے گا؟ کیا یہ کام ان کو عالم بنا دے گا؟ کیا یہ چیز ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گی کہ ہم ان کو علماء کے برابر کھڑا کریں؟ نہیں۔ ایک ہنر ہے، ایک بہت چھوٹی سی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سیکھ لینے کے بعد وہ چیز آپ کو آ جاتی ہے۔ یہ چیز لکھنا پڑھنا آپ کو عالم نہیں بناتا، آپ کو اس فضا میں داخل نہیں کرتا۔ بس پڑھا لکھا ہونا، باسواد ہونا، لٹریٹ ہونا اور لکھنے پڑھنے کے اندر جو رابطہ ہے وہ بہت زیادہ قوی رابطہ نہیں ہے۔ عرب کی اس فضا میں جائیں تو اب عرب کا انشاءاللہ کبھی قرآن کے نزول کے حوالے سے بحث کروں گا تو پھر وہاں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ عرب زبان میں اب عرب کی اگر آپ خدمت تلاش کرنا چاہیں گے تو عرب کی جو خدمت ہے یعنی ان کے ہسٹوریکل اگر آپ ایویڈنسز جا کے نکالیں گے تو یہ کسی بھی طرح سے یہودیوں سے زیادہ کم قدیم نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق کو کنعان میں رکھا گیا، حضرت اسماعیل کو مکہ میں رکھا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہوا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب کا لقب اسرائیل، اور آپ کی اولاد آگے چل کر کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ یہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے بعد جتنی بھی حضرت اسماعیل کی اولاد ہے وہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اجداد قرار پائے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ میں جنریٹ ہونے والی اور کریٹ ہونے والی یا ڈیولپ ہونے والی اس سوسائٹی اور کنعان میں ڈیولپ ہونے والی سوسائٹی میں تاریخی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ٹائم پیریڈ ایک ہے۔ لیکن وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہاں پر جو ترقی ہوئی ہے، وہاں پر جو حالات ہوئے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اپنے زمانے میں جو بڑی بڑی حکومتیں بنی، بڑے بڑے انبیاء جو آئے وہ ان کے درمیان آئے، اب اس کی کیا وجوہات ہیں میں نے عرض کیا، ابھی میں اس کو بحث میں نہیں لاؤں گا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر پیغمبر تک انبیاء نہیں آئے، لیکن عرب اس جگہ پر رہ کر انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ڈیولپمنٹس ہیں وہ 2 چیزوں میں ہیں، ایک ان کی زبان کی ڈیولپمنٹ اور ایک ان کے حافظے کی ڈیولپمنٹ۔
یعنی عرب نے اگر مٹیریل ترقی اس طریقے سے حاصل نہیں کی جیسی وہاں پر ہوئی، مثلا اب آپ روم کو تصور کریں تو روم اور یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے اسی ایریا کے اندر ہیں کہ جہاں پر، یعنی آپ پہلے ایک جگہ پر مصر دیکھیں گے، مصر کے بعد آپ دوسری ڈیولپمنٹ کنعان میں جہاں دیکھیں گے جہاں پر موجودہ فلسطین ہے، اور پھر یورپ کا وہ سارا حصہ کہ جہاں پر جو بادشاہتیں اور جہاں پر جو حکومتیں تیار ہوئیں وہ ساری کی ساری وہ ایریاز ہیں جہاں پر یہودیت وجود رکھتی تھی۔ لہٰذا یہ ڈیولپمنٹس وہاں پر ہوئی ہیں، وہ مٹیریل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے یقیناً یہاں والوں سے زیادہ آگے، لیکن ان کے ہاں مٹیریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک زبان کے لٹریچر کی اور دوسری حافظے کی۔ عرب نے کاغذ اور قلم سے زیادہ اپنے برین کو استعمال کیا۔ اب یہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک لنک ہے، وہ لنک کیا ہے؟ جتنا بھی لٹریچر قوی ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ادبی اور اس کا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کیفیت اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، انسانی حافظے کے اوپر اس کی تاثیر اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ سے ابھی میں پوچھوں کہ آپ کوئی ایک جملہ مجھے بتائیں، مثلا کوئی ایک جملہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہو، تو جب آپ ریکال کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی حکمت، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آپ کے ذہن میں کہیں محفوظ ہوگا۔ البتہ وہ جملہ زیادہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا جس کی ادبی اور فصاحت اور بلاغت کی کیفیت کو آپ نے حس کیا ہوگا یا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کو اپنی زندگی میں آزمایا ہوگا۔ اب عرب کا حافظہ کتنا قوی ہے؟ عرب کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ یہ بہت طولانی خطبوں کو، یہ بہت طولانی قصیدوں کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ آج ہمارے ہاں جو بحث ہے، بہرحال چونکہ موضوع الگ ہو جاتا ہے، لیکن آج جو سوشل میڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ جو کمپیوٹر کی، یہ جو موبائل کی چھوٹی چھوٹی اسکرینیں ہیں، یہ جو ان اسکرینوں کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ بھرمار ہے مٹیریل کی۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ مثلا جو افراد پچھلے تقریباً 10 یا 15 سال سے سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے کہیں پر بھی لنک میں ہیں، انہوں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا ہوگا۔ آپ پچھلے 30 سال کا ایک بیہیویئر نوٹ کریں، پچھلے 30 سال میں جو بیہیویئرل ڈفرنس آیا ہے ان میں سے ایک ڈفرنس یہ ہے کہ آج سے تقریباً آپ 30 سال پہلے تک 3 گھنٹے کی مووی، 3 گھنٹے کا ڈرامہ، 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ، 10 سے 20 قسطوں کا ڈرامہ آپ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے اندر ایک پیشنس ہوتا تھا۔ ایک فرض کریں کہ اگر 10 قسطوں کا ڈرامہ آ رہا ہے تو 10 قسطوں کے ڈرامے کا مطلب کم از کم 10 ہفتے ہیں، اور آپ بڑے پیشنس کے ساتھ وہ دیکھا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پیشنس ختم ہو گئے۔ اب ڈراموں کی جو قسط ہے وہ روزانہ آنی چاہیے۔ اگر ڈراموں کی قسط ایک دن چھوڑ کر بھی ایک دن آنے لگے گی، آپ کا انٹرسٹ اس ڈرامے میں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو ہر روز چاہیے، پھر آپ کو 1.5 گھنٹے کا پروگرام نہیں چاہیے۔ بہت اچھا ڈرامہ اگر کسی اپنے اس کے ساتھ ہے، 40 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے کسی لگژریز ٹائم میں دیکھیں گے۔ جیسے ہی آپ اس سے نیچے آئیں گے تو 5 منٹ کا کلپ، 3 منٹ کا کلپ، 2.5 منٹ کا کلپ۔ آج سوشل میڈیا پہ زیادہ کیا چیز چل رہی ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹک ٹاک زیادہ چل رہا ہے۔ کیوں ٹک ٹاک زیادہ چل رہا ہے؟ وہ آپ کو صرف 2 منٹ کی انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہا ہے، وہ آپ کو صرف 3 منٹ کی انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہا ہے۔ اب اس ساری چیزوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ غور کیجئے گا، ہر 2 منٹ بعد ایک نیا ٹاپک، ایک نئی چیز، ایک نئی کیفیت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے اچھا کتنی دیر آپ نے ٹک ٹاک دیکھا؟ آپ کبھی بیٹھے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہاں بیٹھے بیٹھے پتہ لگتا ہے جی 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ 1.5-2 گھنٹے سے میں یہ 2-2 منٹ کی چیزیں دے رہا ہوں، کتنی چیزیں یاد رہ جائیں گی آپ کو؟ کتنی چیزیں یاد رہیں گی؟ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے ہمارے ذہنوں کو ڈسٹ بن بنا رہا ہے، جس میں صرف مختلف چیزیں لا کر کچرے کی صورت میں ہمارے دماغوں میں انڈیلی جا رہی ہیں۔ جب دماغ ڈسٹ بن بن جاتا ہے تو اس سے کیا نکلے گا؟ کیا نکلنا چاہیے؟ کچرا نکلنا چاہیے۔ شہید مطہری کسی کتاب میں اپنی مطالعے کے حوالے سے ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم مطالعہ کر رہے ہو
تو اپنے مطالعے کو ایسا بناؤ کہ تمہارا ذہن کچرا دان نہ بنے۔ اب حضرت شہید مطہری، ان کا یہ قول آج سے کتنے سال پرانا ہوگا؟ 30 سال، 40 سال، 45 سال پرانا قول ہوگا۔ وہ 45 سال پہلے مختلف موضوعات کے تنوع کے مقابلے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو کچرا دان نہیں بناؤ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب ہاتھ میں آ جائے پڑھ لو۔ جتنے آپ موضوعات کے دروازے اپنے لیے کھولتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کا دماغ کیا بنتا چلا جائے گا؟ کچرا دان بنتا چلا جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ بھرا بہت کچھ ہوگا، آپ نے نکلے گا کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر آپ بڑی کنسنٹریٹڈلی ان چیزوں پر کام کریں کہ جو آپ کے اپنے مزاج سے، جو آپ کے اپنے شعبے سے، جو آپ کی اپنی ایکسپرٹیز سے تعلق رکھتی ہے، اس کا قطرہ قطرہ بھی آپ کے اندر سمندر تیار کر دے گا۔ لیکن جب آپ ہر چیز کو ڈال رہے ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھرا ہوا تو بہت کچھ ہوگا، نکلے گا کچھ نہیں۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا دوبارہ ریورس میں جائیں، جتنا آپ پیچھے چلے جائیں گے اتنا جو فضا ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہے؟ اس کے اندر یہ پیورٹی زیادہ ہے، امپیورٹیز کم ہے۔ لہذا برینز بڑے واشڈ ہوا کرتے تھے، صاف ستھرے ہوا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر داخل ہونے والی چیز، عرب کا جو شوق ہے، اگر آپ جا کر دیکھیں گے تلوار چلانے کے بعد عرب کے اندر جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ لٹریچر تھا۔ اسی وجہ سے وہاں پر ان کی زبان کا لٹریچر اتنا قوی ہوا کہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقیوں کو عجم کہتے تھے۔ کیوں عجم کہتے تھے؟ کیوں کہتے تھے عجم؟ عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا۔ وہ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں، باقی لوگ کیا ہیں؟ گونگے۔ کیوں کہتے تھے؟ مجلس نہیں ہے نا، یہ درس ہے، تھوڑا سا انٹریکٹیو کر لیں۔ نہیں، حافظہ تو ایک الگ بحث ہو گئی نا۔ نہیں، دیکھیں یہ تو واضح سی بات ہے، جو عربی نہیں بولے گا اس کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات ہو رہی ہے زبانوں کی۔ وہ کہتے تھے ہم عرب، ہماری زبان بولنے والی زبان ہے، باقی زبانیں گونگی ہے۔ کیوں؟ ہاں یہ ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن دوسری زبانوں میں بھی کم گہرائی نہیں ہے۔ فصاحت نہیں، قرآن تو بعد میں نازل ہوا نا، یہ تو پہلے کہتے تھے۔ یہ غرور ان کا بہت پہلے کا تھا، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ یہ جو زبان کے اوپر غرور تھا، اب آپ اس کی کیفیت کو سمجھے گا۔ عرب اپنی زبان میں، اب لکھنے پڑھنے کو چھوڑیے گا، لکھنے پڑھنا ذرا بات کا مرحلہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی لکھ بھی رہا ہے نا تو اسے نقطے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، زیر زبر اب بھی نہیں لگتے، یہ جو ہمارے ہاں قرآن میں یا دیگر کتابوں میں زیر زبر لگائے جاتے ہیں، یہ ہم گونگوں کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں گونگا جب اس سے بات کی جاتی ہے تو اسے اشارے، آپ نے دیکھا ہوگا اشاروں کی زبان استعمال کی جاتی ہے، مختلف اشارے کیے جاتے ہیں، وہ جو اشارہ کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ عرب یہ کہتے تھے کہ یہ نقطے اور یہ زیر زبر یہ اشارے ہیں۔ اب اگر مثلا فرض کریں ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے، بچوں کو ہم ٹریسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ میں لکھ دوں ایک عبارت، مثلا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دوں، روکو مت جانے دو، کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے نا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پوز ہے۔ اب اردو زبان گونگی کیوں ہے؟ اردو زبان گونگی اس لیے ہے کہ آپ کہاں پر سٹاپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوما چاہیے۔ اگر آپ کوما نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عرب کیا کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے بھائی یہ نہیں چاہیے آپ کو، آپ کے عبارت کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے جو کومے کے بغیر بتائے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لہذا عربی میں فل سٹاپ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گونگوں کا کام ہے۔ آپ کا جملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ بات ختم کریں تو سامنے والے کو پتہ لگ جائے کہ یہاں بات ختم ہوئی ہے۔ لہذا عربی میں ٹیکنیکلی پنکچویشنز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پنکچویشن یہ اشارے ہیں، یہ گونگوں کو چاہیے، ہماری زبان گونگی نہیں۔
لہذا اسی طرح سے نقطے کی بحث ہے. عربی میں نقطہ نہ ہونا یہ ایک بحث ہے. میں نے شاید کہیں کی بھی تھی کہ وہ کسی نے اشکال کیا کہ جی حضرت نے فرمایا کہ انا نقطۃ تحت باء بسم اللہ، میں با کے نیچے کا بسم اللہ نقطہ ہوں با کا، بسم اللہ کے با کے نیچے. دونوں نے کہا جی عرب تو نقطے نہیں لگاتے تھے، تو حضرت کی حدیث صحیح نہیں ہے. اب یہ جہالت پر مبنی بات ہے. کیوں؟ عرب میں بحث یہ نہیں کہ نقطے نہیں تھے، نہیں نقطہ ہوتا تھا، لگاتے نہیں تھے. یہ دو الگ الگ باتیں نا. عرب نقطہ ہے، ورنہ آپ با تا سا میں کیا فرق کریں گے؟ جیم ہاں خا میں کیسے فرق کریں گے؟ اب غور کیجیے گا. عرب کیا کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے تو نقطہ لگاؤ نہیں. تمہارا جملہ اس طریقے سے ہو کہ پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ میں نے یہاں با پڑھنا ہے، تا پڑھنا ہے یا سا پڑھنا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے. جیسے زیر زبر کا مسئلہ ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا آنا چاہیے، زیر آئے گا، زبر آئے گا یا پیش. اب آپ جانتے ہیں عربی میں زیر زبر سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے. لفظ ہے جنہ، اسی کو جنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی کو جنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تینوں کے ساتھ. جنت، جنہ، جنہ اور جنہ. جنہ اور جنہ تو عربی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. ہاں، من الجنت والناس یدخلون مثلا جنہ. جنت اور جنہ یہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں. جنہ بظاہر جو میرا حافظہ کہہ رہا ہے تو قرآن میں استعمال نہیں ہوا، لیکن لفظ ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ باغ. جنہ جن، جنہ ڈھال، شیلڈ. امام شافعی نے اپنے ایک شعر جس میں احادیث کو جمع کیا، اس میں یہ تینوں لفظ استعمال کیا انہوں نے. ان کا شعر ہے علی حبہ الجنہ. علی کون ہے؟ جن کی محبت ڈھال ہے، گناہوں کے مقابلے میں بھی ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ کے مقابلے میں بھی علی کی محبت کیا ہے؟ ڈھال. علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال. امام الانس والجنہ، آپ کیا ہیں؟ امام انس اور جن ہیں. وصی المصطفیٰ حقا، آپ پیغمبر کے وصی برحق ہیں. قسیم النار آگ اور دوزخ اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. امام شافعی کے ایک شعر میں یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے، تینوں حدیثیں ہیں، تینوں لفظوں کو استعمال کیا. اب آپ غور کیجئے گا، پڑھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علی حبہ ال کے بعد جو آئے گا وہ جنہ نہیں ہوگا، جنہ نہیں ہوگا. کیا ہونا چاہیے؟ جنہ. بس بغیر پیش کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے عرب اپنی فصاحت اور بلاغت میں اس اعتبار سے تو کہتے تھے یہ نقطے، یہ زیر و زبر، ان کا لگانا یہ جن زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، پنکچویشن جن زبانوں میں استعمال ہوتی ہے یہ گونگی زبان ہے، ان کو اشارے چاہیے. ہماری زبان خود بولتی ہے، ہمیں پنکچویشنز کی ضرورت نہیں ہے. اسی اعتبار سے عرب کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ حافظہ، عرب کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. اسی حافظے کی وجہ سے ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ زیادہ تھا. اب حافظہ کتنا مضبوط ہے عرب کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، میں نے بتایا 100 200 شعر کے جو قصیدے ہوا کرتے تھے، کلام ہوا کرتے تھے، ان کو زبانی. اچھا، اب یہ کوئی کمال، ہم جب یہ سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی. آپ ابھی بھی اگر تلاش کریں گے، حتیٰ ہمارے درمیان میں سے آپ کو افراد مل جائیں گے جن کو اشعار کا شوق ہے، وہ پورے دیوان انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حافظہ ہے، ہو سکتا ہے. میر انیس کے مثلا مرثیے لوگوں کو سینکڑوں بند اس کے زبانی یاد ہے. حافظہ پریکٹس چاہتا ہے. میرے اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے، اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرا اپنا حافظہ ایک زمانے میں، اب میں نے کچھ پریکٹس چھوڑ دی ہے، لیکن ایک زمانے میں میرا اپنا حافظہ ایسا تھا کہ میں تقریباً 1 گھنٹے کی لیکچر یا اسپیچ کا 90% ریپیٹ کر سکتا تھا. البتہ اس میں میرا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا. میری والدہ مرحومہ، خدا ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بچپن میں جب میرا تھوڑا سا مذہبی شوق اور یہ دیکھا تو اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بہانے سے ایک سلسلہ یہ شروع کیا کہ مجلس جب ہوتی تھی
تو وہ مجلس کے بعد مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج مولانا نے مجلس میں کون سا واقعہ سنایا، کیا بات بتائی، اور وہ اس کے لیے وہ مطلب مجھے مختلف بہانوں سے کہتی تھی کہ یہ جو خواتین کا ہال ہے اس کا اسپیکر صحیح نہیں چل رہا تھا، یا یہاں بچے شور زیادہ مچا رہے تھے تو میں سن نہیں پائی، تم مجھے بتاؤ کہ مولانا صاحب نے، تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے بات شروع ہوئی، اور پھر اس چیز نے میرے اندر ایک ایسا شوق ایجاد کیا کہ والدہ کو مجلس سنانے کے لیے میں ممبر کے بالکل پائے کے پاس بیٹھ کر مجلس سنتا تھا، اور چونکہ اس نیت سے سن رہا ہوتا تھا کہ میں نے جا کے والدہ کو سنانی ہے، اور میں سناتا تھا، وہ مجھے پیار کرتے تھے۔ تو اسی چکر میں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ایک دفعہ کسی مجلس کو میں نے اپنی والدہ کے سامنے دہرایا، اور میرے پھوپھا جو تھے وہ سن رہے تھے، اسی مجلس میں وہ بھی تھے، اور جب میں گھر جا کے اس کو ریپیٹ کر رہا تھا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ مجلس ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اتنی عمدگی سے اس پوری مجلس کو ریپیٹ کیا کہ انہوں نے اس زمانے میں خوش ہو کر مجھے 2 روپے انعام کے لیے دیے کہ اتنا اس نے زبردست مجلس کو یاد رکھا تھا۔ اب وہ چیز والدہ نے جو میرے اندر ڈیولپ کی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب میں مجلس سے سنتا، ابھی بھی الحمدللہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی لیکچر سنتا ہوں، کوئی درس سنتا ہوں، تو ابھی بھی اس کا ایک بڑا پرسنٹیج میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جتنا وہ خصوصاً گفتگو میرے اپنے ذوق اور شوق سے متعلق ہوتی ہے، اس کی ریسپشن، اس کی ایبزارپشن آٹومیٹیکلی میرے ذہن میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ مثال صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ انسان کا جو برین اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، یہ واقعاً پروردگار کی خلقت کے کمالات میں سے کمال ہے جو انسانی برین کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے ذہن کو ٹرین کریں گے تو واقعاً ذہن اتنا ٹرین ہو جاتا ہے کہ کئی گھنٹوں کی اسپیچ آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرب، آپ غور کیجئے گا، ایک طرف لٹریچر کے رسیاں ہیں، دوسری طرف سے ان کا حافظہ قوی ہے۔ پیغمبر کے بعد، اسلام آنے کے بعد کچھ چیزوں کے اندر جب عرب نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے، قرآن کا اہتمام کیا گیا، حدیث کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد اگر کسی شخصیت کے اعتبار سے یہ اہتمام عربوں میں جاری رہا ہے ان کی نسلوں میں، تو وہ ذات گرامی حضرت امیر ہے۔ اس لیے کہ اپنے بچوں کو فصیح اور بلیغ بنانے کے لیے حضرت کے خطبوں کو صرف اس نیت سے بھی یاد کرایا جاتا رہا کہ یہ خطبے اگر ہمارے بچوں کو یاد ہوں گے تو ان کی زبان میں فصاحت اور بلاغت خود بخود پیدا ہوگی۔ لہٰذا طول تاریخ میں، اب یہ میں بحث کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں کلیئر ہوں، یہ اب اس زمانے کا مرحلہ نہیں ہے، طول تاریخ میں نہج البلاغہ نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے اس سٹینڈرڈ کو ثابت کیا ہے کہ اب بھی عرب زبان بولنے والے، حتیٰ غیر مسلم عرب، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جب وہ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو اس کی فصاحت اور بلاغت کے سحر میں ایسا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے آپ کو غیر مسلم عرب ایسے ملیں گے کہ جن کو نہج البلاغہ زبانی یاد ہے۔ حتیٰ میری اپنی اطلاع میں ہے، ہمارے علماء اہل سنت کے دوستوں میں سے ایک دوست، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی وہ افراد کے جو خاص طور پہ ادبیات پڑھتے ہوئے فصاحت اور بلاغت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہج البلاغہ کو تسلیم کریں یا نہ کریں، نہج البلاغہ صرف اس نیت سے حفظ کرتے ہیں کہ یہ کتاب اگر ہم حفظ کریں گے تو ہمارے اندر فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہج البلاغہ کی اسٹرینتھ ہے۔ یہ نہج البلاغہ جس نے، اب اگر ہم تیسری صدی ہجری کو بھی کنسیڈر کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ 1100 سال سے نہج البلاغہ عربی فصاحت اور بلاغت کی دنیا کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اب اس زمانے میں سید رضی نے کیا کیا؟ سید رضی نے جب دیکھا کہ عوام الناس کے اندر حضرت کے خطبوں کی ایک بڑی تعداد، خطوط کی ایک بڑی تعداد، اقوال کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو حضرت رضی نے اس زمانے میں پورے خطبے نہیں، پورے خطوط نہیں، بلکہ کیا کیا؟ حضرت کے خطبوں کے ان کے اپنے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ حصے تھے ان کو، یعنی نہج البلاغہ خود اقتباس ہے حضرت امیر کے خطبوں اور خطوط کا۔ لہذا آپ جب بھی نہج البلاغہ پڑھ رہے ہوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نہج البلاغہ میں بیان ہونے والے بہت کم خطبے ایسے ہیں جو مکمل ہیں، بہت کم خطوط ایسے ہیں جو مکمل ہیں، مکمل نہیں ہیں۔
بلکہ کیا کیا گیا ہے، خطبوں میں سے اقتباس لیا گیا ہے، خطوط میں سے اقتباس لیا گیا. کون سا؟ وہ اقتباس لیا گیا ہے جو کہ سید رضی کے خود مؤلف کا مسئلہ ہے. مؤلف نے جن کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ سپریم پایا ان کو جمع کیا ہے. لہذا سید رضی نے نہج البلاغہ کی اسناد پر کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ خطبے تھے جو عرب میں اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان میں جس کو بھی فصاحت اور بلاغت کا شوق تھا اس کو ویسی زبانی یاد تھی. لہذا غور کیجئے گا، آپ نے یہ چونکہ بحث یہاں پر آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہج البلاغہ سندی اعتبار سے ضعیف. تو میں ایام حضرت زہرا میں یہ اس بحث کی طرف چونکہ اشارہ کر چکا ہوں، اس لیے میں تفصیل سے یہاں آپ کی خدمت میں بات نہیں کروں گا. میں نے وہاں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اسناد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں علم فقہ اور دیگر علوم کے درمیان میں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. علم الفقہ جو ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے، جس میں شریعت کے احکام سے بحث کی جاتی ہے، اس کے اندر جو حدیث کی سند ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. اور اس میں بھی کہاں پر امپورٹنس زیادہ ہے؟ جہاں پر کوئی واجب یا کسی حرام کا مسئلہ درپیش آ جائے. لیکن اگر واجب اور حرام کا مسئلہ نہ ہو، مستحب ہو، تب بھی وہاں پر قانون کیا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. لہذا سند کی بحث کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر کس سے ہے؟ احکام فقہیہ سے. نہج البلاغہ فقہ کی کتاب نہیں. اب نہج البلاغہ تالیفی اعتبار سے جس ہدف کے ذریعے سے، جس ہدف کو سامنے رکھ کر نہج البلاغہ کو جمع کیا گیا، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک لٹریری ہدف ہے. یعنی اب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں مثلا ایک مثال دے کر بات کروں کہ آج اگر کوئی کارل مارکس کا مثلا دیوانہ ہو، کارل مارکس سے محبت کرتا ہو، اس کو کارل مارکس بہت اچھا لگتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کارل مارکس کی رائٹنگز کو پڑھے گا. کارل مارکس کی رائٹنگز کو پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ تمام جملے جو اس کو لگے گا کہ کارل مارکس کے ان جملوں نے میرے اوپر تاثیر گزاری کی ہے یا مجھے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے، ان کو جمع کرے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ادب میں آپ جائیں گے، مثلا میں نام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادب میں بڑا نام ہے منٹو کا. اب منٹو نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن منٹو کا سارا لکھا ہوا شاہکار نہیں ہے. اب جب آپ ادبی اعتبار سے نکالنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو منٹو کا، مثلا اشفاق حسین صاحب کا بہت مٹیریل ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ لکھا. کیا سارا؟ نہیں، سارا نہیں. جب آپ اپنے اعتبار سے اشفاق صاحب کو مثلا پڑھیں گے، اسی طرح سے اشعار میں آپ مثلا اگر اقبال کو پڑھیں گے تو کیا اقبال کے سارے اشعار؟ نہیں، سارے اشعار نہیں. اقبال کی بھی اشعار میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز کلاسک ہے، یہ چیز واقعہ ہے، جو کہ ہر شاعر میں، دنیا کے کسی شاعر کو اٹھا لیں، دنیا کی کسی ادیب کو اٹھا لیں، کہیں پر بھی یہ جو چیز ہے خاص طور پر، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کمال ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی قول، کوئی فرمودات، کوئی لٹریچر ایسا ہے کہ جس کا ہر حصہ مفید فائدہ ہو سکتا ہے، وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے. اور اس کو بہرحال مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے بحث کیا جا سکتا ہے. اب غور کیجئے گا، نہج البلاغہ بنیادی طور پر سید رضی کا ذوق ہے. اب یہ نہیں مانا اس کا یہاں پر نہیں ہے کہ حضرت امیر کے یہ مفید فائدہ چیزیں، نہیں، یہ حضرت رضی کے اعتبار سے جو ان کو لگا کہ یہ چیزیں میرے اعتبار سے فصاحت اور بلاغت اور لٹریری اعتبار سے سپریم لیول پر ہیں، ان کو انہوں نے جمع کر دیا. لہذا اب اگر آپ کو نہج البلاغہ کے مکمل خطبے چاہیے تو آپ دیگر احادیث کی اور ان روایی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں گے جنہوں نے اقوال امیر المؤمنین کو سندی اعتبار سے جمع کیا. تو وہاں پر ہمارے پاس تاریخی اور حدیثی کتابوں میں ان تمام خطبوں کی اسناد موجود ہیں. وہاں جا کر آپ کو اگر سند کی بحث کرنی ہے آپ وہاں کریں گے. نہج البلاغہ سند کی بحث نہیں کرے گی. کیوں نہیں کی نہج البلاغہ میں؟ اس لیے اب غور کیجئے گا، جس طرح سے تاریخ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں ان کا لحن، ان کا انداز اپنے متکلم کی شناخت بن جاتا ہے. میرے پاس بیان کرنے کو بہت کچھ ہے اس میں. کچھ انگلش رائٹرز ہیں، مثلا اگر آپ انگلش رائٹرز کو چھوڑ دیں، اردو میں آ جائیں، ہر رائٹر کا اپنا ایک سبق ہے. اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے تو آپ جا کر دیکھیں گے مثلا قرۃ العین حیدر کا جو سبق ہے وہ مخصوص ہے قرۃ العین حیدر سے. جو سعادت حسن منٹو کا سبق ہے، اس کا جو سٹائل آف رائٹنگ ہے وہ مخصوص ہے سعادت حسن منٹو سے. اگر کسی نے منٹو کو واقعاً اچھی طرح سے پڑھا ہو
تو بعض اوقات وہ بغیر نام کے یہ بتا دے گا کہ یہ عبارت یا یہ افسانہ یا یہ سبق منٹو کا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی رائٹرز کے بارے میں، یعنی آپ کو کیا ہوتا ہے، کلام کا سبق متکلم کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اسناد سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ کلام کے وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، تاریخ میں بہت سارے کلام ایسے ہیں جو اپنے متکلم سے منسوب ہیں اور مشہور ہیں، اور پورا مکتب ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی سندی بحث موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ معروف مثلاً کون ہے تاریخ میں قدمت کے اعتبار سے؟ کنفیوشس، نام سنا ہوا ہوگا آپ نے۔ کنفیوشس کے نام پر پورے مکاتب ہیں جن کو بنایا گیا، ادیان ہیں جن کو بنایا گیا۔ کنفیوشس کون تھا؟ کنفیوشس کے بارے میں تاریخ میں کوئی معلومات نہیں، حتیٰ اس کے زمانے کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کنفیوشس کتنا قدیم تھا۔ لیکن کنفیوشس کے کچھ اقوال موجود ہیں۔ اب ان اپنے اقوال کے اندر جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جو اس کے متکلم کو باقیوں سے خود بخود جدا کر دیتے ہیں۔ خدمت کے اعتبار سے بدھ، جس کے اوپر پورا مذہب بدھ مت کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ بدھ کے اقوال میں۔ اب آپ غور کیجئے گا، خود بدھ کے جو اقوال ہیں، بدھ کے بعد میں آنے والے وہ بدھسٹ علماء کے جو اس کے پیروکار تھے، ان کے اقوال میں اور بدھا کے اقوال میں فرق ہے، اور جو بدھسٹ ہیں وہ باقاعدہ بدھا کے اور دیگر کے اقوال میں فرق پیدا کر لیتے ہیں۔ نزدیک آ جاؤں آپ کے، گرو نانک سکھ مکتب کا بانی، کیا چیز مشہور ہے؟ اس کے اقوال سب سے نیئرسٹ ہسٹری میں، لیکن گرو نانک کے جو اقوال ہیں، اس کا جو سب کے بیان ہیں، وہ اس کو باقی سب سے جدا کر دیتا۔ اور نیچے آ جائیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کارل مارکس۔ ہر دور کے اندر آپ کو آ کے ہر متکلم کا ایک خاص سبق ملے گا۔ اچھا، اب یہ بحث اگر ہمیں یہاں سمجھ میں آ جائے تو تاریخ کی ایک بحث اور ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی بحث ہے؟ وہ قرآن کی بحث ہے۔ جب حدیث پر یہ کہہ کر پابندی لگائی گئی کہ اگر ہم نے حدیث پر پابندی نہیں لگائی تو قرآن کے ساتھ چیزیں مکس ہو جائیں گی اور اس میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا، اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ کم علم دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن کا سب کیسا ہے کہ حتیٰ عرب کے جو فصیح ترین افراد تھے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو اس زمانے کا فصیح اور بلیغ دماغ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جو لیول ہے وہ ہے کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس میں کبھی بھی بشر کا کلام مکس نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے اوپر دوسری دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو وہ کسی اور کی حفاظت کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا میں نے آج ایک صرف تصویر آپ کی خدمت میں کھینچی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہج البلاغہ کی گفتگو شاید آپ کے اذہان میں گفتگو کا سب کسی اور انداز سے ہو کہ میں آپ کو بتاتا کہ مولا نے یہ جملہ بولا، مولا نے یہ کہا، نہج البلاغہ یہ ہے۔ نہیں، میں اپنے طور پر کوشش صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ نہج البلاغہ کتاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری کریں گے اگلی نشست میں یہیں سے کہ نہج البلاغہ اس کی اگر حیثیت یہ ہے، تو اگلا ہمارا جو سوال ہوگا جہاں سے ہم بات شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال ہے، یہ آپ لے کے جائیے گا، اپنے طور پہ بھی آپ جواب تلاش کیجیے گا، بندہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرے گا کہ ہم نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس بات کے ساتھ انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ بار الہ بحق صاحب نہج البلاغہ، آج حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت کا دن ہے۔ بار الہ جو بھی ہم نے عبادات انجام دی ہیں، جو بھی خدمات انجام دی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، ہدیہ کرتے ہیں محضر مبارک کے حضرت زہرا، دفاع امیر المؤمنین کی سب سے بڑی مدافعہ حضرت کی خدمت میں، اور باہر وہاں سے جو بھی اجر و ثواب ہمارے لیے تو مقرر فرماتا ہے اسے حاضرین کے، بانیان کے، مرحومین کو ایصال کرتے ہیں۔ بار الہ کوئی ایک مرحلہ عبادت کا ہماری تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔